عزیزان من السلام علیکم۔ آج ہماری دوسری نشست ہے۔ تو پہلی نشست میں ہم نے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، علامہ اقبال کی نظم، اس کا ہم نے مرکزی خیال اور خلاصہ اس پر بات کی تھی۔ آج ہم نے اسی نظم کے ہر شعر کی تشریح کرنی ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس کے مشکل الفاظ یہ ہیں: فصل خزاں، پت جھڑ کا موسم، ڈالی ٹہنی یا شاخ، شجر درخت یا پیڑ، ہری سر سبز، سحاب بہار موسم بہار میں بادل یعنی بارش۔ اب اس کا مفہوم: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس میں علامہ اقبال مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر جدا ہو گئی ہے، وہ موسم بہار میں بارش سے بھی ہری نہیں ہوگی، سبز نہیں ہوگی، سرسبز و شاداب نہیں ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح یعنی وضاحت۔ اس نظم کے اس شعر میں علامہ محمد اقبال مسلمان قوم کو نفاق، دھڑے بازیاں، جدائیاں، علیحدگی، اس سے منع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یگانگت اور اتفاق میں رہو گے تو اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ پھر وہ اسی نظم میں مثال دے رہے ہیں مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے کہ جس طرح درخت جو ہوتا ہے گھنا درخت ہے اور اس پہ موسم خزاں پت جھڑ شروع ہوا ہے اور اس کی ٹہنی جو ہے ایک ٹوٹ کے پرے چلی گئی ہے، اب اگر وہ موسم بہار میں بارش بھی آ جائے تب بھی وہ ہری نہیں ہوگی، وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوگی۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی ایسے ہی اپنی قوم سے غداری کر کے علیحدہ ہو گئے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں، قوم میں آپس میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، ناراضیاں بھی ہوتی ہیں، قدورتیں بھی ہوتی ہیں، مخاصمتیں بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، نوک جھونک بھی چلتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر آپس میں ان کی یوں صلح کرا دیتے ہیں کہ یوں ہی ہم دور دور رہتے تھے، یوں ہی سینوں میں ایک قدورت تھی، یوں ہی ہم دور دور رہتے تھے، یوں ہی سینوں میں ایک قدورت تھی، تو نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ یہ قوم کے آپس میں بیچ میں تلخیاں جو ہوتی ہیں ان کو منتمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک یقینی بات ہے کہ جب ایک دفعہ تلخی ہو جائے وہ محبت پھر اتنی جلدی تو نہیں پیدا ہوتی جو پہلے تھی۔
جیسے وہ کسی کا ایک مائیا بھی ہے، دوڑا اسے کہتے ہیں کہ مائیا ہے، یہ اس کی شاعری کی صنف ہے مائیا۔ رکشے جھنگ ویندے، رکشے جھنگ ویندے، روٹھے منی ویندے، نہیں اگلے رنگ راندے۔ تو آپس میں مخالفت تو دور ہو جاتی ہے، لیکن قوم سے کٹ کے پرے چلے جانے سے اور دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے بندہ اپنی تباہی خود پیدا کرتا ہے۔ جب قوم میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جائیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ دل کا اجڑنا سہل سہی، دل کا اجڑنا سہل سہی، پر بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ عزیزان من، وہ جو میر صادق اور وہ میر جعفر، وہ دیکھو انہوں نے قوم سے غداری کی۔ جو قوم سے کٹ جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں پھر دوبارہ یہی کہتا ہوں، اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بہت قیمتی ہے کہ قوم سے ناراض ہو کے علیحدہ ہو جانا اور اپنی قوم کا ساتھ نہ دینا اور کوئی دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنا اور اپنی قوم کو نقصان پہنچانا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ قطعاً تمہارا فائدہ نہیں سوچیں گے، نہ فائدہ کریں گے، بلکہ تمہاری تباہی ہوگی آگے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو کئی مواقع کئی جگہ پہ نظر آئے گا ایسے۔ تو عزیزان من، دوسرا شعر ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں لازوال کا معنی ہوتا ہے جس کو زوال نہیں آتا، یعنی ہمیشہ زوال۔ لازوال کا مطلب جس کو ہمیشہ زوال رہے، جو زوال میں ہی رہے۔ عہد خزاں، خزاں کا دور، خزاں کا زمانہ، واسطے تعلق، برگ و بار، برگ میں نے ہوتا ہے پتا اور بار میں نے ہوتا ہے پھل۔ اب اس کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی کٹ کے درخت سے پرے ہو گئی ہے اس پہ ہمیشہ کے لیے زوال ہو گیا، وہ ہمیشہ زوال میں رہے گی۔ اب اسے نہ برگ نہ پتے، کسی پتے نہ پھل، اس کو کسی چیز سے توقع نہ وہ رکھے، اب وہ کسی سے توقع نہ رکھے، بلکہ اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح اور وضاحت کی طرف۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان قوم کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی قوم سے ہٹ گئے تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے تنزلی ہی تنزلی ہے، آپ ہمیشہ تنزلی کی طرف ہی جائیں گے، ترقی آپ کا مقدر نہیں بلکہ تنزلی آپ کا مقدر بن گئی ہے۔ تو علامہ صاحب پھر فرماتے ہیں آگے مزید چل کے کہ جب آپ قوم سے جدا ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرف خسارہ ہی خسارہ ہے، ہر طرف نقصان ہی نقصان ہے۔
آپ وہی درس دے رہے ہیں کہ آپ قوم سے علیحدہ نہ ہوں بلکہ قوم کے ساتھ رہیں، اور قوم کے اندر ترقی کرنے کے چانسز ہوتے ہیں جب یہ اتفاق اور یگانگت میں وہ فائدہ ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ تو یہاں بھی وہ اتفاق کا درس دے رہے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں جب آپ علیحدہ ہی ہو گئے، جدا ہو گئے، تو پھر کیا ہے؟ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو گئی، جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو گئی، پھول کو بعد بہاری کا پیام آیا تو کیا؟ تو عزیزان من، جب علیحدہ ہو گئے پھر اس کی سوچ تخریب کاری کی طرف جائے گی، وہ اپنی قوم کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچائے گا۔ تو یوں کر کے اسے قوم سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتفاق میں رہنا چاہیے۔ جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ اب ہم تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زرے کامل عیار سے۔ گلستاں باغ، فصل خزاں خزاں کا موسم، جیب گل پھولوں کی جیب، زرے کامل عیار خالص ہونا۔ اس شعر میں اب میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے گلستاں میں تیرے باغ میں بھی فصل خزاں آئی ہوئی ہے، اور جو پھول ہیں وہ خالی ہیں، ان کے بیچ میں وہ چیزیں نہیں رہیں جو خالص ہونا نظر آتا تھا، وہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے اس کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اب قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں، قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے پہ بھی اب زوال آیا ہوا ہے، تمہارے پہ بھی زوال آیا ہوا ہے، اور تم میں سے اگرچہ کچھ مسلمان تکڑے دکھائی دے رہے ہیں، امیر دکھائی دے رہے ہیں، اوٹ اٹاریاں والے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایک یاد رکھو، ان میں قوت ایمانی نہیں، ان میں نہ وہ قوت ہے، نہ وہ ان کے نزول میں کوئی برکت ہے، ان کی سوچ بالکل نہیں رہی۔ دھیان کرو، اپنی طرف دیکھو، اے مسلمانوں اپنی طرف دیکھو۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اے مسلمانوں اپنی طرف توجہ دو، اور آپ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اتفاق رکھیں، یگانگت رکھیں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ تم تباہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ نفاق بہت نقصان آپ کو، نفاق سے آپ کا بہت نقصان ہوگا۔ بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب، بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں،
اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں، کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ اب ہم چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ اس شعر میں پہلے میں اس کے الفاظ مانی آپ کو ذرا مشکل ہیں، بیچ میں لفظ میں سمجھا دوں، آپ کو بتا دوں۔ نغمہ زن گیت گانا، خلوت تنہائی، اوراق یہاں مراد آیا ہے پتے، مراد پتے، یعنی خلوت اوراق پتوں کے بیچ میں، تنہائی میں، اوٹ میں۔ طیور طائر کی جمع پرندے، رخصت ہوئے چلے گئے، شجر درخت، پیڑ، سایہ دار گھنا درخت۔ اب اس کا مفہوم، ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں جو پتوں میں، جو پرندے پتوں کی اوٹ میں بیٹھ کے گاتے تھے وہ اب چلے گئے ہیں، اس گھنے درخت سے وہ اڑ گئے ہیں۔ اب یہ اس کا لغوی معنی یعنی صحیح معنی یہ ہے، اس کا حقیقی معنی یہ ہے، لیکن اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آئیں گے نا۔ اب اس کی وضاحت کہہ لو، اس کی تشریح کہہ لو، اب ہم اس کی طرف آنے لگے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ کیا ہے، وہ میں ذرا سمجھا دوں کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو پرندے تھے وہ تو اڑ گئے جو تنہائی میں بیٹھتے تھے، یعنی یہاں مراد وہ مسلمان ہیں جو بڑی اچھی سوچ رکھتے تھے، جو شیطانی یا کوئی جدا کرنے والی سوچ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اکٹھا کرنے والی، وہ سوچ رکھنے والے لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ اس وقت ملک بہت گھنا تھا، یعنی بہت امیر تھا، اور یہاں مسلمانوں کی اجارہ داری تھی، مسلمان ہر طرف بڑھے جا رہے تھے، مسلمان ہر طرف بہت آگے نکلے جا رہے تھے، ہر میدان میں نکلے جا رہے تھے، لیکن ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا۔ اب وہ لوگ چلے گئے ہیں مسلمانوں، اب وہ چلے گئے ہیں، اب آپ نے خود ہی اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی اصلاح اس طرح کرو کہ ماضی کو دیکھو اور حال کو دیکھ کر اپنے آپ کے حال کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرو، نہ کہ تھک ہار کے لیٹو، بلکہ کام کر کے دکھاؤ۔ داغے سجود تیری پیشانی پر ہے تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان بنے۔ اس میں اقبال کہ میں اگر وہ ایک شعر بول دوں کہ اس وقت کے وہ جو لوگوں کے لیے میں داد تحسین پیش کرتا ہوں، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک لیتے تھے جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ عزیزان من، یہ ایک بہت اچھے شاعر کا شعر ہے کہ داغے سجود تیری پیشانی پر ہے تو کیا، بھئی وہ تو تیرے لیے ہے نا، وہ تو تیرے لیے ہے، اس کی فلاح تیرے لیے ہے، اس کا فائدہ تجھے ہے، لیکن کوئی ایسا کام کر، داغے سجود تیری پیشانی پہ ہے تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر، کوئی ایسا کام کر کہ دنیا یاد کرے تجھے۔ تو عزیزان من، اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، یعنی شعر نمبر 5 کی طرف۔ شاخ بریدہ سے
सबक अंदोज हो कि तू ना आशना है कायदाए रोजगार से। शाख बुरीदा कटी हुई शाख, कटी हुई शाख। सबक अंदोज सबक सीखना, ना आशना ना वाकिफ। कायदाए रोजगार, कायदा में होता है तरीका ढंग, रोजगार कहते हैं ज़माने को। मफहूम इसका यह है, इसमें इकबाल फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान, इसमें फरमाते हैं ऐ मुसलमान तू कटी हुई शाख से सबक सीख ले। अभी तुझे इस ज़माने के रंग ढंग का नहीं पता। तेरे लिए वो जो कटी हुई शाख है वो तेरे लिए सबक है, वो तुझे दर्स दे रही है मुस्तकबिल का, हाल का। अब हम इसके मफहूम के इसके वजाहत और तशरीह की तरफ चलते हैं, तशरीह या वजाहत कह लो, उसकी तरफ चलते हैं। इसमें शेख मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, आपको नहीं मालूम कि अब के हालात क्या हैं। आप अपनी अज़मत रफ्ता की वजूहात देखें, फिर अपनी इस्लाह करें। और उस वक्त जो आपके अज़मत रफ्ता की असल सबब क्या था, असल वजह क्या थी, वो मैं बताता हूँ आपको। वो ये थी कि तुम में इत्तेफाक था, तुम में नफाक नहीं था, इत्तेफाक था। नफाक नहीं था, इत्तेफाक था। और वो भी दिन तुम्हें याद होने चाहिए, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। वो क्या वजह क्या थी, वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन से लवाजमात थे, वो कौन सी तालीमात थी। यही नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के इत्तेफाक। जब आप में इत्तेफाक है तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही देख लो कि दरख्त कितना घना है, और शाख उसकी जब कट गई, वो घने दरख्त पे अगर पे खजां छाई हुई है, लेकिन उस पे उम्मीद है कि जब बहार आई तो उस पे उसको फ़ायदा होगा, बहार आएगी उस पर। लेकिन कटी हुई शाख पे कोई बहार नहीं आएगी, उसको वो हमेशा के लिए खजां में चली गई है। कभी खुदा ना करे तुम्हारा भी यही हो जाए, ऐसा ना हो, अल्लाह करे। खाक में बदहन। तो अज़ीज़ान मन, अब आखिरी शेर इसका, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। इसमें मिल्लत मैंने कौम, मिल्लत में इसका मानिए कौम, और राब्ता मैंने ताल्लुक, उस्तवार कहते हैं मजबूत करना, पैवस्ता मैंने जुड़ा होना, साथ लग जाना, शजर का मानी वो दरख्त। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कौम के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूती से रखो, और जिस तरह टहनियाँ दरख्त के साथ होती हैं और उन पे बहार आती है, फिर कभी अब आजकल अगर खज़ां है तो वह बहार भी आएगी, तो उनसे सबक सीखते हुए अपनी कौम से के साथ तुम भी अपने रवाबत अच्छे रखो। अब मफहूम, अब हम चलते हैं वजाहत और तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी कौम से है के साथ ताल्लुकात अच्छे रखता है तो उसको फ़ायदा होगा। जो अपनी कौम से कट गया
دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ قوم کے ساتھ رہیں، اور جب قوم کے ساتھ ہیں، اتفاق سے ہیں، تو ترقی کے بھی امکانات ہیں، فلاح کے بھی امکانات ہیں، بلکہ یوں کہو فلاح ہی فلاح ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ زندگی ہو تیرا نظارہ میرے دل کے لیے، زندگی ہو تیرا نظارہ میرے دل کے لیے، روشنی ہو تیری گہوارہ میرے دل کے لیے، جان مضطر کی حقیقت کو نمایاں کر دوں، جان مضطر کی حقیقت کو نمایاں کر دوں، دل کے پوشیدہ خیالوں کو بھی عریاں کر دوں، جب دکھاتی ہے سحر عارض رنگیں اپنا، جب دکھاتی ہے سحر عارض رنگیں اپنا، کھول دیتی ہے کلی سینہ زریں اپنا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔